الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کو ہم لوگ جمعے کے خطبے میں اکثر سنا کرتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے گزشتہ جمعے کو خاص طور سے اس آیت کو تلاوت کیا تھا۔ وہ ہر بار تو نہیں کرتے لیکن اکثر کرتے ہیں، اور بہت اہم آیت ہے۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے خطبوں میں اس کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس جگہ پر ذکر کیا ہے جہاں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے کچھ باتیں، خصوصی باتیں فرمائی گئی۔ تو یہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم واہلیکم، خود کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، آگ سے۔ اپنے کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، وقودها یعنی جس آگ کا ایندھن، جس جہنم کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، یعنی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ہی آگ و انسان ہیں، جس کا ایندھن ہی پتھر ہیں۔ پھر وہ اتنے ہی پر کافی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ 4 ان کی جو ہے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ جہنم پر فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ غلاظ، بہت ہی تند خو ہیں، تند خو، مزاج میں بہت ہی گرم، غلاظ، شداد، بہت ہی سخت، شداد، شدید سے بھی اس مبالغہ میں شداد، تو وہ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی تند خو ہیں، بہت ہی سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو کچھ بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے جب جہنم پر، تو جہنمیوں کی سزا کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، اور جہنمیوں کی سزا کے لیے جب مقرر کیا ہے تو اللہ کا غضب بھڑکنے کے لیے ہے جہنم کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا غضب جب بھڑکتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرواتا ہے تو سوچیے فرشتے کیسے ہوں گے وہ۔ ہم یہاں دنیا کی پولیس کا بھی، ان کی تعذیب کا بھی، 3rd ڈگری کے ٹارچرز کا بھی تصور نہیں کر سکتے جو ان جہنم کے فرشتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ علیہا ملائکۃ شداد، پہلے غلاظ کہا، پھر شداد کہا، بہت ہی سخت دین ہے۔
تو یہاں پر ان آیتوں میں اللہ رب کریم نے تمام مومنوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، ان کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں اپنے کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو، آگ سے بچا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے زیادہ توجہ نہیں دی تو تمہارے لیے آگ مقدر ہے۔ یہاں جہنم نہیں کہا ہے بلکہ آگ کہا ہے، وہ جہنم ہی کی آگ ہوگی، لیکن آگ یعنی جہنم میں آگ ہوگی یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہاں آگ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ آگ سے بچا لو اپنوں کو۔ ہم یہاں پر اگر یہ فکر نہیں کر رہے ہیں جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، تو ہم آگ کا سامان کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ اور وہ آگ اتنی سخت ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو نافرمان ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس کا آگ سے ڈر کا سامان نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اس سے پہلے اس کی فکر نہیں کی ہوگی، تو وہی اس کے ایندھن بن جائیں گے، انہیں سے بھڑکے گی وہ ایندھن ہوگا ان کا۔ اور مزید پتھر کے بارے میں اگر تفسیر آپ معلوم کرنا چاہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے تابعین حضرات نے بتایا کہ اس سے مراد پتھر ہیں، اور پتھر بھی گندک کے پتھر ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا ویو ہے، اللہ ہی بہتر جانے جو پتھر کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ لیکن کچھ مفسرین نے جو بات دوسری کہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ وہ انسان جو کافر ہیں، جو ظالم تھے، جو فاسق تھے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، تو وہ اس کے ایندھن بن جائیں گے، ان سے وہ بھڑکے گی۔ ایسے ہی وہ پتھر جن کو پوجا گیا، جو بت بنائے گئے، جس کے ذریعے سے شرک کا، کفر کا کوئی بھی سامان یا علامت ان کو بنا دیا گیا، کفر کی علامت بنایا گیا، شرک کی علامت بنایا گیا، بت پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں پتھر ہی پوجا جاتا ہے، انہی پتھروں کو ایندھن بنا دیا جائے گا اس آگ کا، یعنی وہ ایندھن ہوں گی۔ تو سوچئے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ تم بھی اس کا ایندھن ہو، اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہم بھی، ظاہر ہے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ اپنے کو بچاؤ اس آگ سے۔ اس کا مطلب یہ وہ آگ اللہ کی نافرمانی پر مقدر کی گئی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے دنیا میں، سب سے پہلے میں اپنے کو مخاطب کر رہا ہوں، اور صحیح بات ہے، بالکل میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شاید اپنی ہی فکر نہیں کی، اور اپنی فکر کی تو اپنے بچوں کی فکر نہیں کی۔ ہمیں نہ اپنے سے محبت ہے، نہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے۔ اگر ہمیں اپنے سے محبت ہوتی تو ہم اس دار آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کی فکر کرتے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے عیش ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے صحت ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس کمفرٹ کے لیے ہم نے بچوں کو کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں، ہم نے شاید اس پر ایمان ہی نہیں لائے۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سچا ایمان لاتے ہوتے تو ہم اپنی فکر کرتے، اور اپنی فکر کرتے تو اس زندگی کی فکر کرتے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شاید، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، شاید کسی نہ کسی کونے میں ایمان میں ہماری کمزوری ہے۔ اللہ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں کیا ہم سچے ہیں اس یقین پر، اس ایمان پر کہ مرنے کے بعد ہی زندگی جو ہے وہ اصلی زندگی ہے؟ نہیں، ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی دنیا کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یا تو ہم ان سے سچی محبت نہیں کرتے، اور بے شک یہ بات نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ ہم ان کی آخرت بنانے کی فکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے۔
ہمیں فکر نہیں ہے ان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر تو ضرور ہے ہمیں کہتے ہیں ان کی دنیا خوب بن جائے, ان کو بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلوا دیتے ہیں ہم, ان کی اچھی نوکریاں کی بھی فکر مند رہتے ہیں ہم لوگ, ان کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں ہم, لیکن ان کی آخرت بنانے کی فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ تم, حقیقت یہ ہے اپنے اہل و عیال سے محبت کرنے والے نہیں تھے, تم جھوٹے تھے, تمہارے اندر ایمان نہیں تھا. تو ہمیں آج ہی محاسبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے, میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اس کی فکر کی توفیق عنایت فرما دے, اور آپ کو سب لوگوں کو اس کی فکر کی کہ ہم اپنی آخرت بنائیں اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں, ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص رائی ہے, ہر شخص جواب دہ ہے, اور اس کو اپنے گلے کی فکر کرنی ہے اور جواب دہی کرنی ہے. اور ہر شخص میں گھر والا, گھر کا جو بڑا ہے, جو مرد ہے, اس کو اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے, بچوں کی فکر کرنی ہے, اہل و عیال کی فکر کرنی ہے, بیوی کو اس کے بچوں کی اس کی فکر کرنی ہے, جو جس کا نگہبان ہے اس کو فکر کرنی ہے, اور اللہ کے حضور کو جواب دہی کرنی ہے. تو کل اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم ان بچوں کی, اپنے بچوں کی فکر کر رہے تھے, ہم اپنی فکر کر رہے تھے؟ اگر ہم اپنی فکر کر رہے تھے تو یقیناً ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرنی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, قرآن نے کہا ہے والآخرۃ خیر, بہتر بھی ہے, اور ابقیٰ یعنی باقی رہنے والی ہے. ہم دنیا کے لیے بس تؤثرون الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ میں نے کبھی نہیں کہا, نہ قرآن کہتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو بالکل پیچھے چھوڑ دیں, دنیا سے فرار اختیار کر لیں, دنیا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, دنیا سے بھاگ جائیں. نہیں, ہرگز نہیں. دنیا میں رہ کر ہمارا مطمع نظر, ہمارا اصلی منزل مقصود آخرت ہونی چاہیے. ہم بے شک دعائیں کریں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, بے شک ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے, ضرور ہو جائے, اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے. لیکن وقنا عذاب النار میں خاص طور سے جو ایڈ کیا ہوا ہے وہ یہی نار ہے جس کا ذکر یہاں کہا گیا ہے کہ اس آگ سے بچو. اس آگ سے بچنے کی فکر ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس آگ سے بچنے کی فکر پیدا فرما دے, اس کی توفیق عنایت فرما دے, اور مجھے اور آپ کو اپنے بچوں سے اصلی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اور جب ہم نے بچوں سے سچی اور اصلی محبت کریں گے تو ان کی دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.